بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے تھیم آف سیلف ریسٹرینٹ ان ہارٹ آف ڈارکنیس. ہارٹ آف ڈارکنیس کے ناول میں خود پر پابندی کا موضوع. سیلف ریسٹرینٹ از ون آف دا میجر تھیمس آف دا ہارٹ آف ڈارکنیس. خود پر پابندی یا ذاتی پابندی ہارٹ آف ڈارکنیس کے بڑے موضوعات میں سے ایک ہے. This theme includes the helpless surrender of a civilized man to the rights and customs of the savage. This theme includes یہ موضوع شامل کرتا ہے the helpless surrender of a civilized man، ایک مہذب آدمی کی بے بس حوالگی کو، to the rights and customs، رسم و رواج کے حوالے کرنے کو، of the savage، وحشیوں کے رسم و رواج کے حوالے کرنے کو. when he stays with them for a long period of time، جب وہ ان کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک قیام کرتا ہے. the white men who have gone to Congo، گورے جو کانگو جا چکے ہیں، show no self restraint، کوئی ذاتی پابندی ظاہر نہیں کرتے. though they have gone to Congo with mercenary motives، اگرچہ وہ کانگو جا چکے ہیں زر خرید مقاصد کے لیے. yet they show unlimited greed، البتہ وہ لامحدود لالچ ظاہر کرتے ہیں. collection of ivory has become an obsession with them. collection of ivory، ہاتھی دانت کو جمع کرنا، has become an obsession، ایک وہم یا خیال بن چکا ہے، with them، ان کے ساتھ. indeed it has become their sole concern، دراصل یہ ان کا واحد تعلق بن چکا ہے. Mr. Kurtz collects more ivory، Mr. Kurtz زیادہ آئیوری کہتے ہیں ہاتھی دانت کو، جمع کرتا ہے. then all the other agents put together، جتنی تمام ایجنٹس مل کر، دوسرے تمام ایجنٹس مل کر اکٹھی کرتے ہیں. their desire for ivory knows no bounds، آئیوری کے لیے ان کی خواہش کی کوئی حد نہیں. they show no self restraint in their pursuit of ivory، وہ کوئی ذاتی پابندی ظاہر نہیں کرتے. in their pursuit of ivory، آئیوری کی تلاش میں. the most striking example of greed and self aggrandizement is Mr. Kurtz، سب سے زیادہ قابل ذکر مثال of greed، لالچ کی اور ذاتی پابندی کی Mr. Kurtz ہے. who knows no self restraint at all، جو بالکل ذاتی پابندی کو نہیں جانتا ہے. Mr. Kurtz has developed an unlimited passion for ivory، Mr. Kurtz نے آئیوری کے لیے ایک لامحدود جذبے کو بڑھایا ہے، ترقی دی ہے. and the passion for power، اور ترقی کے لیے جذبے کو بڑھایا ہے. many times he was heard saying، کئی بار اسے سنا گیا تھا کہتے ہوئے، my ivory، میری آئیوری، میرے ہاتھی دانت، my station، میرا اسٹیشن، my intended، میرا مطلوب یا میرا مقصد، my career، میرا پیشہ، میرا مستقبل. indeed Mr. Kurtz has become a devil seeking wealth and power، در حقیقت Mr. Kurtz ایک شیطان بن چکا ہے. seeking wealth and power، دولت اور طاقت کو تلاش کرنے میں. he does not allow a single tusk to remain anywhere above the ground of Congo، he does not allow، وہ اجازت نہیں دیتا ایک ٹسک کی بھی، ایک ہاتھی کے دانت کی بھی to remain، رہنے کی، anywhere above the ground of Congo، کانگو کی زمین کے اوپر کہیں بھی ایک ٹسک کو رہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. on one occasion، ایک موقع پر he was ready even to kill his friend، یہاں تک کہ وہ اپنے دوست کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیار تھا. the رشین فرینڈ کو، for a small quantity of ivory، آئیوری کی تھوڑی سی مقدار کے لیے. which he did not wish to part with him، جو اس نے اسے نہ دینے کی، اسے اس میں شریک نہ کرنے کی خواہش کی. he becomes in the eyes of natives a demigod، وہ مقامی باشندوں کی نظروں میں ایک ڈیمی گاڈ بن جاتا ہے. ہوم دے ورشپ، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں.
Even the chiefs of the native tribes come crawling to pay their homage to him. یہاں تک کہ مقامی قبیلوں کے سردار رینگتے ہوئے آتے ہیں اپنا خراج عقیدت اسے پیش کرنے کے لیے. If any native rebels against his authority, اگر کوئی مقامی باشندہ اس کے اختیار کے خلاف بغاوت کرتا ہے, he is executed, تو اسے پھانسی دے دی جاتی ہے. And the head of the fellow is hung upon a pole, اور اس شخص کا سر ایک پول کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے. Outside his residence, اس کی رہائش کے باہر, to serve as an example, ایک مثال پیش کرنے کے لیے. And nor does Mr. Kurtz show any self-restraint in the satisfaction of his primitive instincts. اور نہ ہی مسٹر کرٹس کسی قسم کی ذاتی پابندی ظاہر کرتا ہے. in the satisfaction of his primitive instincts, اپنی قدیمی جبلتوں کی تسکین کے لیے, which have begun to dominate him, جنہوں نے اس پر غالب آنا شروع کر دیا ہے. Mr. Kurtz lacks restraint in the gratification of his various lusts. Mr. Kurtz lacks restraint. Mr. Kurtz میں قابو یا روک کی کمی ہے. in the gratification of his various lusts, اپنی مختلف حوثوں کی تسکین میں. He has become an active participant in the demonic practices. He has become an active participant. وہ ایک سرگرم حصہ دار بن چکا ہے. in the demonic practices, شیطان صفت مشقوں میں. and ceremonies of the savage, اور وحشیوں کی تقریبات میں. rather he presides over their midnight dances, بلکہ وہ ان کے آدھی رات کے رقصوں میں صدارت کرتا ہے. which always end with unspeakable rites, جن کا اختتام جو ہے ناقابل بیان رسموں کے ساتھ ہوتا ہے. undoubtedly includes sex orgies, بلا شبہ اس میں سیکس کی بدمست محفلیں شامل ہیں. sadistic, سادیتی اینڈ میسوکسٹک پریکٹسز, اور مزدکی سے متعلق مشقیں شامل ہیں. ہیومن سیکریفائس, انسانی قربانی. اینڈ ادر, اور دوسری obnoxious ایکٹس, اور دوسرے مکروہ یا قابل نفرت اعمال شامل ہیں. He has given a free outlet to his monstrous passions. اس نے آزادانہ نکاس کو اجازت دی ہے. to his monstrous passions, اپنے دیو جیسے یعنی بہت بڑے جذبات کو. in the company of the savage, وحشیوں کی صحبت میں. Mr. Kurtz's sense of ownership and proprietorship has assumed abnormal proportion. Mr. Kurtz کی sense of ownership, ملکیت کے احساس نے, اور proprietorship اور ذمہ داری کے احساس نے, ذمہ داری یا ملکیت اور مالکیت کے احساس نے, has assumed abnormal proportion, ایک خلاف معمول مقدار کو اختیار کیا ہے. though he has become hollow at the core, اگرچہ وہ مرکزی طور پر مرکزی حصے سے خالی ہے. yet he is able to stir feelings of friendship, البتہ وہ دوستی کے احساسات کو ہلانے کے لیے, حرکت دینے کے لیے ایبل ہے, کہ قابل ہے. and respect for مارلو, اور مارلو کی عزت کے قابل ہے. similarly there is also lack of self restraint in the Russian, اسی طرح سے there is also lack of self restraint in the Russian. رشین میں بھی ذاتی پابندی کی کمی ہے. who has developed an attitude of worship towards Mr. Kurtz, جس نے ایک رویے کو بڑھایا ہے, ترقی دی ہے ورشپ کرنے کے, پرستش کرنے کے, پوجا کرنے کے رویے کو, towards Mr. Kurtz, Mr. Kurtz کی طرف. though the Russian is a highly intelligent and well educated man,
اگرچہ رشین ایک اعلیٰ انتہائی ذہین اور ویل ایجوکیٹڈ ہے اور اچھا پڑھا لکھا ہے, yet he goes so far in his worship of Mr. Kurtz that he regards Mr. Kurtz as one of the immortals. Yet he goes so far, البتہ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے مسٹر کرٹس کی پوجا کرنے میں کہ وہ مسٹر کرٹس کو امارٹلز کے طور پہ سمجھتا ہے, یعنی لافانی لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہے. Quite surprisingly, Marlowe himself develops an attitude of respect. بالکل حیران کن طور پر مارلو himself develops an attitude, بذات خود ایک رویہ بڑھاتا ہے آف رسپیکٹ کا, احترام کا, towards Mr. Kurtz کی طرف. Though Marlowe has discovered the truth about Mr. Kurtz, اگرچہ مارلو نے مسٹر کرٹس کے بارے میں سچائی کو دریافت کر لیا ہے, that Mr. Kurtz is hollow at the core, کہ مسٹر کرٹس اندرونی طور پر مرکزی حصے میں خالی ہے, that Mr. Kurtz has taken a high place among the devils of the land, کہ مسٹر کرٹس نے اس سرزمین کے شیطانوں کے درمیان اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. that Mr. Kurtz has become an embodiment of evil, یہ کہ مسٹر کرٹس has become an embodiment, ایک عملی اظہار بن چکا ہے of evil, برائی کا, after his prolonged stay with the service, وحشیوں کے ساتھ ایک طویل قیام کے بعد. yet Marlowe himself falls under Mr. Kurtz's influence, البتہ مارلو بذات خود مسٹر کرٹس کے اثر کے زیر سایہ ہو جاتا ہے, کہ تحت ہو جاتا ہے. At one point Marlowe also says, ایک مقام پر مارلو بھی کہتے ہیں that Mr. Kurtz has been able to conquer his soul, کہ Mr. Kurtz has been able, قابل رہا ہے, to conquer his soul, اس کی روح کو فتح کرنے کے قابل رہا ہے. And towards the end, اور اختتام پر Marlowe goes so far as to interpret Mr. Kurtz's last words before dying as indicative of Mr. Kurtz's victory over the evil within him. And towards the end, اور اختتام پر Marlowe goes so far, Mr. Kurtz کے مطلب مسٹر کرٹس, مارلو گو سو فار اس حد تک چلا جاتا ہے مسٹر کرٹس کی تشریح کرنے میں, لاسٹ ورڈز, آخری الفاظ میں, بیفور ڈائنگ, مرنے سے پہلے, ایز انڈیکیٹو آف مسٹر کرٹسز وکٹری, مسٹر کرٹس کی فتح کی نشاندہی کے طور پر, اوور دی ایول, برائی پر, ود ان ہیم, اپنے اندر, یعنی اس کے اندر برائی پر فتح حاصل کرنے کی نشاندہی کرنے کی حد تک چلا جاتا ہے. Thus even Marlowe shows a lack of self-restraint, اس طرح یہاں تک کہ مارلو ذاتی پابندی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. in his feelings of admiration, اپنے تعریف کے جذبات میں, احساسات میں, and regard for Mr. Kurtz, اور مسٹر کرٹس کے لیے احترام میں. The theme of self-restraint also finds expression in the manner in which Marlowe has depicted the cannibal crew on his steamer. Self-restraint, ذاتی پابندی کا موضوع, also finds expression in the manner, اس انداز یا طور طریقے میں بھی اظہار پاتا ہے, in which Marlowe has depicted, جس میں مارلو نے بیان کیا ہے, the cannibal crew, آدم خور عملے کو, on his steamer, اس کے اسٹیمر پر, اس کے جہاز پر. The cannibals were very hungry, آدم خور بہت بھوکے تھے. They could easily have killed some of the white men on boats, بورڈ پر وہ گوروں میں سے کچھ کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے. And consumed their flesh, اور ان کا گوشت استعمال کر سکتے تھے. But they did not go to the extreme in order to satisfy their hunger, لیکن وہ اس انتہا تک نہیں گئے, in order to satisfy their hunger, اپنی بھوک کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے. This self-restraint
on the part of the cannibals is quite puzzling and baffling. This self-restraint, یہ ذاتی پابندی on the part of the cannibals, آدم خوروں کی طرف سے is quite puzzling, بالکل پریشان کرنے والی ہے, and baffling to Marlowe, اور مارلو کو پریشان کرنے والی ہے, مایوس کرنے والی ہے. But it is highly commendable, لیکن یہ انتہائی قابل تعریف ہے. Thus, in terms of self-restraint, the cannibals score a point over the civilized white man. In terms of self-restraint, ذاتی پابندی کی شرائط میں cannibals, آدم خور سکور کر جاتے ہیں, گول کر جاتے ہیں, اوپر چلے جاتے ہیں, ایک پوائنٹ, ایک مقام, مہذب گورو سے اوپر ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں. According to an eminent critic, Mr. Kurtz has no restraint. ایک مشہور تنقید نگار کے مطابق مسٹر کرٹس کوئی ریسٹرینٹ, پابندی یا روک نہیں رکھتا ہے. بیکاز ہی ہیز نو بلیف, کیونکہ وہ کوئی یقین نہیں رکھتا, وچ از نیڈیڈ ٹو ٹیکل, جو ضروری ہے نمٹنے کے لیے ڈارکنیس سے, تاریکی سے. Therefore, Mr. Kurtz is unable to cope with the forces of savagery. اس لیے مسٹر کرٹس نا اہل ہے, ناقابل ہے خون خاری کی قوتوں سے نمٹنے کے لیے. اینڈ malevolence within him, اور اپنے اندر بد اندیشی سے نمٹنے کے لیے مسٹر کرٹس only defense is his eloquence. مسٹر کرٹس کا صرف دفاع ہے اس کی خطابت. But this is not enough, لیکن یہ کافی نہیں ہے. As جیسا کہ heads on the polls show, polls پر سر ظاہر کرتے ہیں, that Mr. Kurtz lacks restraint in the gratification of his various lusts, کہ مسٹر کرٹس میں پابندی یا روک کی کمی ہے in the gratification, تسکین میں, of his various lusts, اپنی مختلف حوثوں کے لیے. اینڈ دین دا critic adds, پھر تنقید نگار اضافہ کرتا ہے, in fact nobody in the story has any real restraint. دراصل در حقیقت کہانی میں کوئی بھی حقیقی پابندی یا روک نہیں رکھتا, except the most savage of all men, سوائے تمام انسانوں میں سے زیادہ وحشیوں کے, the half-starved cannibals, آدھے بھوکے آدم خوروں کے, on board پر, the steamer کے, جہاز کے بورڈ پر, who amaze Marlowe, جو مارلو کو حیران کر دیتے ہیں, by the fact, اس حقیقت سے, that they restrained themselves from tucking into the pilgrims, کہ انہوں نے زائرین میں داخل ہونے سے خود کو روکے رکھا. This true restraint on the part of the cannibals, یہ سچی پابندی, سچی مزاحمت on the part of the cannibals, آدم خوروں کی طرف سے, is incomprehensible, سمجھ سے باہر ہے, to مارلو کی. It is one of those human secrets, یہ ان انسانی رازوں میں سے ایک ہے, that baffle probability, جو دھوکہ دیتے ہیں امکان کو, جو امکان کو دھوکہ دیتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی تھیم آف سیلف ریسٹرینٹ کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.